अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के अरबपति खरबपति लोगों की ज़िंदगी के बारे में कुछ ऐसे हक़ाइक़ बताऊंगा जो आपने शायद इससे पहले किसी भी वीडियो में ना सुने हों। अमूमन जब भी दुनिया के अरबपति या खरबपति लोगों की बात की जाती है तो उनके बारे में एक लफ्ज़ जो वो बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज़ किया जाता है वो है कि ये लोग सेल्फ मेड थे या सेल्फ मेड मिलियनर या सेल्फ मेड बिलियनर का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। जबकि मैं आप लोगों को इस वीडियो में इन लोगों के नुक्ता आगाज़ के बारे में बताना चाहता हूं कि जो बातें आपको बताई जाती हैं हकीकत से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। लेट्स टॉक अबाउट दीज सेल्फ मेड बिलियनर वन बाय वन। उसमें मैं बिल गेट्स के बारे में आपको बताऊंगा, जेफ बोजो के बारे में बताऊंगा, इलॉन मस्क के बारे में और वॉरेन बफेट के बारे में, स्टीव जॉब के बारे में भी थोड़ा सा आपको बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं बिल गेट्स के बारे में। बिल गेट्स के बारे में एक बात जो बहुत आम है और कही जाती है और पढ़ी जाती है और जो सुनी जाती है वो ये कि बिल गेट्स जो था वो हार्वर्ड का ड्रॉप आउट था और वो उसने माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी की बुनियाद रखी 19 साल की उम्र में और 31 साल की उम्र में वो दुनिया का अमीर तरीन शख्स बन गया। ये बात अक्सर मोटिवेशनल स्पीकर्स भी यही बात करते हैं और बड़े बड़े राइटर्स भी यही बात करते हैं कि अगर वो ड्रॉप आउट ना होता तो वो कभी भी इतना अमीर शख्स ना बनता। जो भी लोग बिजनेस करने के दूसरे लोगों को गुर बता रहे होते हैं तो वो बिल गेट्स का तस्करा ज़रूर करते हैं, स्टीव जॉब का तस्करा ज़रूर करते हैं कि ये ड्रॉप आउट से और फिर इस वजह से ये कामयाब हुए। और यहाँ पर मैं आपको ये बात भी बता दूं कि बिल गेट्स अपनी नाअहली की वजह से या नालायकी की वजह से हार्वर्ड से ड्रॉप आउट नहीं हुआ था। बिल गेट्स का अगर आप उस वक्त का सैट का स्कोर देखें तो उसने अपने वक्त में जितने भी रिकॉर्ड थे वो सारे के सारे ब्रेक किए थे और उसने उस वक्त 1600 में से 1590 मार्क्स लिए थे, जबकि किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए आपको 1300 मार्क्स एट दैट टाइम रिक्वायर्ड होते थे। तो बिल गेट्स जो था वो एक्सेप्शनली अच्छा स्टूडेंट था और मैथमेटिक्स में तो ये इसके मैच का कोई स्टूडेंट अपने वक्त में था ही नहीं। तो इसकी काबिलियत पर तो किसी किस्म का कोई डाउट नहीं था। मगर अमूमन ये होता है कि ये जो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं इन लोगों के जहन एक और तरफ अगर लग जाए या वो किसी और चीज़ के ऑब्सेशन का शिकार हो जाए तो फिर ये उससे नहीं निकल पाते। यही सब कुछ बिल गेट्स के साथ भी हुआ। तो यहाँ पर वो हकायक जो आम लोगों की नज़रों से पोशीदा है मैं वो थोड़े से पहले बयान कर दूँ, फिर मैं आपको बिल गेट्स के बारे में ज़रा डिटेल में किसी और वीडियो में बताऊँगा। बिल गेट्स जो था वो लेक साइड अकेडमी सियाटल में पढ़ता था और ही बिलोंग टू वेरी रिच फैमिली। ये सियाटल में वन ऑफ द टॉप रेटेड प्राइवेट स्कूल है और इसने बिल गेट्स ने अमीर होने के बाद भी अपने बच्चों को उसी स्कूल में दाखिल करा, अपने सारे के सारे बच्चे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि वो कितना अच्छा स्कूल होगा अपने वक्त में। तो 1968 में वो इस स्कूल ने लेक साइड अकेडमी सियाटल ने अपने स्कूल के बच्चों के लिए एक कंप्यूटर टर्मिनल ख़रीदा और उस टर्मिनल का जो लिंक उन्होंने करवाया, जो डाउनटाउन सियाटल के अंदर जो मेन फ्रेम कंप्यूटर था उसके साथ उसका लिंक करवा दिया। अब उस दौर में 1968 में इन बच्चों को, जिसमें ये 8th ग्रेड में जब ये लेक साइड अकेडमी सियाटल में पढ़ता था तो इसका दोस्त पॉल एलन जिसने इसके साथ माइक्रोसॉफ्ट की बुनियाद रखी, इन दोनों ने मिलकर माइक्रोसॉफ्ट की बुनियाद रखी थी, तो ये भी वहीं पढ़ता था। तो इन दोनों बच्चों को प्रोग्रामिंग का शौक़ हो गया और उनका ज़्यादातर वक्त जो है वो प्रोग्रामिंग करते हुए गुजरता। तो उस वक़्त जब 1968 की जब मैं आपको बात बता रहा हूँ, उस वक़्त यूनिवर्सिटीज़ में भी बच्चों को, लड़कों को अवेलेबल नहीं था कंप्यूटर और कॉलेजेस में भी अवेलेबल नहीं था। तो एक तो बिल गेट्स के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिज़ायर थी प्रोग्रामिंग के बारे में और दूसरी चीज़ ये थी कि एक्सेस, यानी से उस वक्त कंप्यूटर अवेलेबल था, मुहैया था इसके स्कूल में। और ये और इसका जो दोस्त था पॉल एलन, इवन जब 8th ग्रेड में था तो ये प्रोग्रामिंग उसी वक्त करना शुरू कर दिया था और बिल गेट्स की जो टीन एज था वो सारा का सारा प्रोग्रामिंग में गुजरा। जब बिल गेट्स ने 19 साल की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट की बुनियाद रखी, अब मैं आपको असल बात की तरफ आता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट की जब उसने बुनियाद रखी तो उस वक्त बिल गेट्स की जो माँ थी मैरी गेट्स, ये एक नहायत ही कामयाब बिजनेस वूमन थी और वो अपने वक्त की बहुत चूँकि कामयाब बिजनेस वूमन थी तो उसकी मीटिंग्स डिफरेंट लोगों से होती थी और वो बड़ी हाई प्रोफाइल लेडी थी। तो उस वक्त उसकी जो मुलाकात है वो IBM, जो दुनिया की सबसे मशहूर जो है कंप्यूटर बनाने वाली जो कंपनी है, जिसकी बुनियाद 1911 में रखी गई और अमेरिका की सबसे
بڑی کمپیوٹر کمپنی، اس کے CEO جان اوپل کے ساتھ ہوئی، اور اس نے جو بورڈ آف گورنرز کی میٹنگ تھی اس میں اس جان اوپل کو کنونس کیا کہ میرے بیٹے نے مائکروسافٹ کی کمپنی بنائی ہے، تو تم لوگ کمپیوٹر بناتے ہو تو جو پروگرامنگ کے جو سافٹ ویئر ہے وہ تم میرے بیٹے کی کمپنی سے بائی کرو۔ تو اس دوران اس نے کنونس کیا اسے، اور اس کے کچھ عرصے بعد ہی IBM نے ایک معاہدہ کیا کہ وہ کمپیوٹر وہ بنائیں گے، اور جو اس کے لیے سافٹ ویئر جو ہے وہ بل گیٹس کی کمپنی سے خریدا جائے گا۔ تو اس وقت مائکروسافٹ تو چھوٹی کمپنی تھی، اس کی بنسبت بڑی کمپنیاں بھی موجود تھیں، مگر بل گیٹس کو یہ جو اپرچونٹی ملی جو اس کی والدہ نے اسے دلائی، اس نے بھی اس کی کامیابی میں بہت بڑا رول پلے کیا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ ایک شخص جس نے کمپنی کی بنیاد رکھی ہو اور اس کا سافٹ ویئر بائی کرنے کے لیے IBM جیسی بڑی کمپنی موجود ہو، تو ایسے شخص کا دنیا کا امیر ترین آدمی بننا کوئی اتنی انہونی بات نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ہی belonged to a very rich family، اور اس کو جو اپرچونٹیز گھر سے ملیں، جو پریولیجز، یہ جو امیر بچے ہوتے ہیں ان کو جو گھر سے جو ہڈن پریولیجز ملتی ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ وہ ایسی پریولیجز ہوتی ہیں جو عام بچوں کے پاس اویلیبل نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر جو اپرچونٹی پالیٹکس کے اندر بلاول بھٹو کے پاس موجود ہے یا مریم نواز کے پاس موجود ہے، وہ اپرچونٹیز کسی اور شخص کے پاس نہیں اویلیبل ہو سکتی، کیونکہ ان کا جو نقطہ آغاز ہوگا وہ کسی شخص کا نقطہ انجام ہو سکتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، اس کو پالیٹکس کی طرف ڈریگ نہیں کرتے اس ویڈیو کو۔ لیٹس ٹاک اباؤٹ another richest person in the history of world and that is Jeff Bezos، Amazon کا جو مالک ہے۔ اب Amazon کا مالک جو ہے وہ بھی کسی غریب گھرانے سے تعلق نہیں رکھتا تھا۔ Amazon کا جو مالک تھا جیف بوزو، اس کو اس کے والدین نے 1995 میں جب اس نے Amazon کمپنی کی بنیاد رکھی، اس وقت 1995 میں $2.5 لاکھ گھر سے اس کو مل گئے کہ تم ٹھیک ہے اپنی ایک کمپنی بنا لو، اور یہ وہ پیسے تھے جو اس کے والدین نے اسے دیے۔ اس کے علاوہ اس کو اپنے دوستوں سے اور ریلیٹیو سے جو فنڈ کیا گیا وہ الگ تھے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت 1995 میں اگر ایک لڑکے کو جس نے ایک کمپنی کی بنیاد رکھنے گھر سے اتنا زیادہ پیسے مل جائیں، لاکھوں ڈالر اگر گھر سے مل جائیں، تو اس کا کامیاب ہونا یقینی ہو جاتا ہے۔ CNBC نے ایک آرٹیکل 2018 میں پبلش کیا جیف بوزو کے بارے میں کہ 1995 میں جتنی دولت یا جتنا پیسہ اس کے پیرنٹس نے دیا جیف بوزو کو کمپنی کی بنیاد رکھنے کے لیے، اس پیسے کی آج کل کے دور میں 2018 کی میں بات کروں، اس وقت ویلیو جو تھی وہ تقریباً $30 بلین تھی۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیجیے اگر اسے اس وقت 1995 میں کسی اچھی جگہ انویسٹ کیا جاتا تو $30 بلین تو ویسے ہی بنتے تھے۔ تو میں یہاں پر یہ بات نہیں کر رہا کہ یہ لوگ محنتی نہیں تھے، انتھوزیاسٹک نہیں تھے، پیشنیٹ نہیں تھے، میں ایک الگ اینگل سے بات کر رہا ہوں کہ جیف بوزو آلسو belong to a very rich family۔ آگے چلتے ہیں اور وارن بفے کی بات کرتے ہیں۔ وارن بفے کے بارے میں میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا، ہمارے بڑے مشہور کالمسٹ ہیں، تو اس میں انہوں نے لکھا کہ اس نے یہ جو بوتلوں کے ڈھکن ہیں اس کو بیچتا تھا اور پھر اس طریقے سے کاروبار شروع کیا، اور اس طرح کی کافی باتیں شاتیں لکھی ہوئی تھیں۔ اب وارن بفے کا جو والد تھا وہ بھی ایک بزنس ٹائکون تھا اور پولیٹیشین تھا۔ اب نیبراسکا ایک اسٹیٹ ہے امریکہ کی، تو وہاں پر اس کا والد جو تھا 4 مرتبہ ریپبلکن کی طرف سے کینڈیڈیٹ منتخب ہوا۔ تو آپ ایسے ہی سمجھ لیں کہ اگر ایک لڑکا ہے اس کا والد 4 دفعہ MLA بنا، نیشنل اسمبلی میں گیا، تو کیا وہ معمولی خاندان سے بلانگ کرے گا؟ اس کا والد خود اسٹاک ایکسچینج میں بہت ایکٹیو تھا، تو اسی وجہ سے جو وارن بفے ہے وہ اسٹاک ایکسچینج کا کنگ بنا۔ تو جو چیزیں بظاہر آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہیں حقیقت میں ویسی نہیں ہوتی۔ چوتھے آدمی کی طرف آتے ہیں، ایلون مسک، ٹیسلا کا مالک اور اس وقت دنیا کا امیر ترین آدمی۔ جو ایلون مسک کا والد تھا ایرل مسک، اس کے پاس 1980 میں اپنا ہوائی جہاز تھا۔ اس وقت لوگوں کے پاس گاڑیاں اپنی اویلیبل نہیں ہوتی تھی، مگر اس کے پاس اپنا ہوائی جہاز تھا۔ پھر کہتے ہیں کہ ایرل مسک نے اس وقت کا وہ ارب پتی آدمی تھا۔ جس آدمی کے پاس اپنا جہاز، اس کے پاس اور کتنی دولت ہو سکتی ہے، آپ خود اس سے اندازہ لگا لیجئے۔ تو اس وقت 1980 میں اس کے والد ایلون مسک کے والد نے وہ جہاز بیچا اور زیمبیا کے اندر ایمرلڈ مائنز خریدیں، اور پھر اس کا کاروبار پھیلتا چلا گیا۔ تو ایک ایسا بچہ جو ارب پتی آدمی کے گھر پیدا ہوا، اور پھر آپ کو پتہ ہے ان لوگوں کو ہڈن پریولیجز بہت ساری ملتی ہیں، سوشل کنیکشن ان کے بہت زیادہ ہوتے ہیں جو ان کو لائف میں آگے بڑھنے میں بہت زیادہ ہیلپ کرتے ہیں۔ میں یہاں پر یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ لوگ محنتی نہیں تھے، پیشنیٹ نہیں تھے، ایسی بات نہیں ہے، یہ لوگ محنتی تھے، پیشنیٹ تھے، مگر ان لوگوں کا جو نقطہ آغاز ہوتا ہے وہاں تک بسا اوقات ایک انسان کو پہنچنے میں بہت سارا
عرصہ لگ جاتا ہے. غریب آدمی کا امیر ہونا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، مگر ان لوگوں کے بارے میں جو حقائق میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں کہے کہ میں وہ حقائق بتاؤں گا جو عام لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہیں، وہ یہی ہیں. کیونکہ ہمارے ملک کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ غریبی کا چورن چونکہ بکتا ہے، تو اس وجہ سے ہر موٹیویشنل سپیکر، ہر انسان کسی بھی شخص کے بارے میں جب بات کرے گا اس کو غریبی کی بھٹی سے ضرور گزار کے عمارت کی طرف لے کر آئے گا، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا. بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جو دنیا میں امیر ترین یہ لوگ بنے، جن کو گھر سے ایسی فیسلٹیز اویلیبل تھیں، جو اتنے پریولیج تھے، اور پھر ان کا اس سوسائٹی میں گرو کرنا پھر اتنا بڑی بات نہیں بنی. یہاں پر میں ایک اور بات بھی آپ کو بتا دوں، اور وہ یہ کہ صرف یہ لوگ اس وقت دنیا میں بہت کامیاب ہوئے، بہت سارے اور پیرنٹس نے بھی اپنے بچوں کو لاکھوں ڈالر دیے ہوں گے کامیاب ہونے کے لیے، وہ کامیاب نہیں ہوئے. یقیناً ان میں ان لوگوں کی محنت کا بہت بڑا عمل دخل ہوگا، لک فیکٹر بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. مگر جو ہڈن پریولیجز ان لوگوں کو حاصل تھیں، وہ میں دیکھتا ہوں کہ کسی کو بھی حاصل نہیں تھیں. تو یہی وہ حقائق ہیں جو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا، جو عموماً لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہوتے ہیں، اور کسی بھی کامیاب شخص کو غریب بنا کر اور پھر امیر کرنے کی، یا سیلف میڈ ملینئر اور سیلف میڈ بلینئر کا جو ورڈ ہے وہ کافی یوز کیا جاتا ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا. تو یہی اس ویڈیو، یہاں پر تھوڑا سا مجھے سٹیو جاب کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ سٹیو جاب کا جو شمار ہے 1983 میں، وہ اس کی جو ورتھ تھی سٹیو جاب کی، وہ $210 ملین تھی. اس وقت اس کا شمار جو تھا وہ امریکہ کے امیر ترین لوگوں میں ہوتا تھا. تو ایسا شخص کو اگر کل کو کمپنی سے کہیں نکال بھی دیا جائے تو ایسا نہیں تھا کہ وہ پھوٹی کوڑی کا اس کے پاس نہیں ہوگی. ایسے لوگوں کو جب نکالا بھی جاتا ہے تو وہ تب بھی عام لوگوں سے بہت امیر ہوتے ہیں. تو یہیں پہ میں اپنی ویڈیو کو ختم کرتا ہوں، اور آپ لوگوں کو یہ بات تھی بس بتانی تھی کہ بہت سارے ایسے حقائق جو لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہوتے ہیں، آئی ڈونٹ نو کہ اس کو پوشیدہ کیوں رکھا جاتا ہے، وہ حقائق کو اس طریقے سے کیوں بیان نہیں کیا جاتا جو کہ حقیقت میں ہوتے ہیں. تو بس یہی تک ہی ہے یہ ویڈیو. آئی ہوپ اف یو لائک دس ویڈیو جسٹ شیئر ود ادر پیپل، اینڈ دیٹس آل فار ٹوڈے. تھینک یو ویری مچ.